ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہندوستان کی سرزمین پر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری آئے اور انہوں نے حیدرآباد اور بنگلور کی سرزمین پر اپنے جو بیانات دیے، جن بیانات کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے اندر ایک عجیب انتشار پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر حیدرآباد اور بنگلور میں یہ کہا، اپنے من گھڑت عقائد اور نظریات کو اولیاء کرام کا مسلک بتا کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اپنے عقائد اور نظریات کو پیش کر کے انہوں نے یہ کہا، یہ فلاں ولی کا مسلک ہے، یہ فلاں ولی کا مسلک ہے، یہ صحابہ کا مسلک ہے۔ ہم دنیا میں بسنے والے اہل سنت و جماعت کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت اور صحابہ کرام کا مسلک کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے سرکار کی بارگاہ میں تورات پڑھی اور سرکار ناراض ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے اس بات پر حضرت عمر فاروق اعظم کو ٹوکا۔ تورات جیسی آسمانی کتاب کو پڑھنے سے حضرت ابو بکر صدیق کا روکنا یہ ابو بکر صدیق کا مسلک ہے، اور ہم ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے ماننے والوں سے یہ کہیں گے کہ تورات جیسی آسمانی کتاب کو پڑھنے سے روکنا ابو بکر کا مسلک ہے، اور آپ کرجن میں اور دیگر جگہوں پر گیتا اور بائبل پڑھتے بھی ہیں اور پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، اس کو حق بتاتے ہیں۔ تو ہم قادری صاحب کے ماننے والوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا مسلک یہ ہے کہ تورات پڑھنے سے روکا جائے، تو آپ کو گیتا اور بائبل پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ اور گیتا اور بائبل کا کھلے عام اہل سنت و جماعت کی عوام کو پڑھ کر سنانا یہ کس کا مسلک ہے؟ اور دوسری بات، مسلک کے حوالے سے ہم ان کے پاس یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسلک صحابہ کرام کا مسلک ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ ابو سفیان کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنا بستر سمیٹ دیا اور اپنے باپ ابو سفیان کو جو کافر تھے ان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ مسلک صحابہ ہے۔ ہم ڈاکٹر طاہر القادری سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ اپنے ممبر کے اوپر یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلموں کو بٹھاتے گئے، یہ کس مسلک پر عمل کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کا مسلک یہی ہے؟ اگر یہی تھا تو ام حبیبہ نے اپنا بستر سمیٹ کر اپنے باپ کو کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ جب ام حبیبہ نے ایک باغیرت عورت ایمان والی گو کر کے اپنے باپ کو کفر کی وجہ سے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا، تو آپ پھر یہودی اور عیسائیوں کو مسند رسول پر بٹھا کر کے کس طرح سے مسلک صحابہ پر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، انہوں نے اپنے تقریر میں یہ بھی کہا کہ ہمارا مسلک قاضی ایاز کا مسلک ہے۔ تو سنیں، شفا شریف میں قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کے کافر ہونے میں اور اس کے معذب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہیں۔ یہ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز کا مسلک ہے۔ تو ہم ڈاکٹر طاہر القادری سے یہ کہیں گے کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، یہ قاضی ایاز کا مسلک ہے، اور آپ کافروں کے کافر نہیں کہتے، ان کو قریب بٹھاتے ہیں، تو آپ کس کے مسلک پر عمل کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو خلیفہ ابو جعفر منصور نے اپنے دربار میں بیٹھنے کے لیے بلایا اور کہا آپ میرے دربار میں بیٹھ کر فتویٰ جاری کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا انکار کیا، اس پر آپ کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئی۔ ایک سنی مسلمان محض بادشاہ ہے، تو بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے انکار کیا، یہ مسلک ابو حنیفہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ تو مسلمان بادشاہ کے دربار میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور آپ یہودی اور عیسائی بادشاہوں کے چرچ میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کس کے مسلک پر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کا مسلک، جو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسلک عمر ابن عبدالعزیز کا مسلک ہے، حالانکہ ایک مرتبہ یزید کو آپ کے دربار میں ایک شخص نے رضی اللہ عنہ کہا تو آپ نے اس کو 20 کوڑے لگوائے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ کہیں گے کہ آپ امام حسین کو باغی کہنے والوں اور یزید کو امام برحق کہنے والوں کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، جیسا کہ ایک کلپ کے اندر یوٹیوب میں بتایا گیا کہ طارق جمیل کے ساتھ بیٹھے اور طارق جمیل سے دعائیں بھی کروائی۔ تو امام حسین کو باغی کہنے والے اور یزید کو امام برحق کہنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کروا کر کے آپ کس کے مسلک پر عمل کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ بزور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک عمر بن عبدالعزیز کا مسلک ہے۔ اگر واقعی میں عمر بن عبدالعزیز کا مسلک ہے تو جس طرح سے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر عمر بن عبدالعزیز نے کوڑے لگوائے، آپ کو بھی باغیرت ہو کر مسلک عمر بن عبدالعزیز پر عمل کرتے ہوئے ان یزیدیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب دوسری بات، ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیانات کے اندر علماء اہل سنت نے جو ان کا رد کیا، تو ان کے خلاف بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ باز ملا ہے جو سب کو اہل سنت و جماعت سے نکالتے ہیں، ان کا کام ہی فتویٰ دینا ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کو ایک پوری تاریخ بتا رہے ہیں
کہ جس کے ذریعہ ان کے اور ان کے حامیوں کا اندازہ ہو جائے کہ علماء اہل سنت نے ہر دور کے اندر باطل عقیدہ رکھنے والوں کو رد کر کے اپنا دینی فریضہ انجام دیا ہے۔ سنیں اور نوٹ کریں، فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 83 پر امام ابن حجر ہیتمی مکی نے اور امام تاج الدین سبکی نے، امام ابو الحسن سبکی نے، شیخ امام عز بن جماع نے اور ان کے علاوہ شافعیہ، حنبلیہ اور مالکیہ کے اکابر نے ابن تیمیہ کا رد کیا، اس کے خلاف تحریر شائع کی۔ ہم ڈاکٹر صاحب ان کے حامیوں سے کہیں گے کہ ان سارے اکابر نے ابن تیمیہ کا رد کیا، اس کے خلاف فتوے جاری کی، تو کیا یہ معاذ اللہ فتوی باز ملا تھے جو اپنی طبیعتوں کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کہہ رہے تھے؟ اور سنیں، شیخ احمد ساوی نے تفسیر ساوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 کے اوپر لکھا، ابن تیمیہ من الحنابلۃ وقد رد علیہ ائمۃ مذہبہ حتی قال العلماء انہ الضال والمضل، کہ امام احمد ساوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ابن تیمیہ گمراہ اور گمراہ گر تھا، تو کیا انہوں نے حق کا اظہار کیا؟ تو آج کسی میں ہے جرأت کہ امام ساوی کو فتوی باز ملا کہہ کر کے ان کی بات کو رد کر دیں؟ اور سنیں، فتاوی بحر العلوم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 227 میں لکھا گیا کہ اس وقت کے جلیل القدر علماء نے ابن تیمیہ کا رد کیا، تقی الدین سبکی نے اور ان کے علاوہ علیہ السلام کے مقتدر علماء کرام نے اس کی تردید کے اندر کتب اور رسائل تحریر کی اور اس کا رد کیا۔ کیا کسی میں جرأت ہے کہ اس وقت کے تقی الدین سبکی جیسے بڑے بڑے علماء کو فتوی باز ملا کہہ کر کے ان کی باتوں کو رد کر دیں؟ اور ایک مشہور مایہ ناز عالم جن کی کتاب کو ہر فقہ کے اندر اور لوگ اپنی لائبریریوں کے اندر رکھتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی نے اپنی کتاب شہرۂ آفاق، کتاب رد المحتار، کتاب الجہاد باب البغات میں ابن عبد الوہاب نجدی کا رد کیا، اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ تو کیا علامہ ابن عابدین شامی نے وہابیوں اور دیوبندیوں کے مقتدی ابن عبد الوہاب نجدی کے خلاف فتویٰ جاری کیا؟ تو کیا ان کی بات کو فتویٰ باز ملا کہہ کر کے لوگ رد کر دیں گے؟ حالانکہ سارے لوگ علامہ ابن عابدین شامی کی بات کو مانتے ہیں، ان کی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم گئے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندان سے گئے، جب ہندوستان کی سرزمین پر اسماعیلی فتنہ اٹھا اور تقویت الایمان کا جب اس نے ٹرانسلیٹ کر کے اردو کے اندر شائع کیا، اس وقت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ آج کل میں بیمار ہوں اور میری صحت خراب ہو گئی ہے، اگر میرے اندر طاقت ہوتی لکھنے کی تو میں اس کی تردید لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور ایسی کتاب لکھتا جس طرح سے شیعہ اور رافضیوں کے مقابلے میں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی گئی کہ جس کا آج کوئی شیعہ جواب نہیں دیتا ہے، وہابیوں کے رد میں ایسی کتاب لکھتا کہ اس کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے وقت کے جید عالم اور محدث کا مسلک ہے، اور وہ بر وقت اٹھنے والے فتنوں کا جواب دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے شرح فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کو مخلوق کہے وہ کافر گئے۔ تو کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہیں، تو کیا ہے جرأت کسی میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کوئی فتویٰ باز ملا کہہ کر کے ان کی بات کو رد کر دے؟ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک عظیم شاگرد سرکار سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور کو گالی دے یا حضور کو عیب لگائے یا حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرے یا حضور کی طرف کسی کمی کا انتساب کرے، وہ یقیناً کافر گئے اور خدا کا منکر گئے۔ یہ بات امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھی گئی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اور ان کے ماننے والوں سے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کے ارشد طالب علم امام ابو یوسف کی بات کو فتویٰ باز ملا کہہ کر کے ٹھکرانے کی کسی میں جرأت ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک تاریخ کا تسلسل ہے، امام احمد ابن حنبل نے مامون رشید وغیرہ کے خلاف خلق قرآن کے مسئلے پر فتویٰ جاری کیا، تو کیا امام احمد ابن حنبل کو کوئی یہ کہہ کر کے یہ فتویٰ باز ملا گئے ان کی بات کو رد کر سکتا ہے؟ ہم اپنے ان سارے معروضات اور دینی معلومات کے مطابق جو ایک تاریخ کا تسلسل ہے، جن کو حوالوں کے ساتھ ہم نے آپ کو پیش کیا ہے، ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری مسلک اولیاء کی بات کر کے بایزید بستامی، ذوالنون مصری وغیرہ کا نام لے کر عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی گفتگو کے اندر حوالوں کے ذریعے آپ کو یہ بتایا کہ اولیاء اللہ کا مسلک کیا ہے، اور جو علماء اہل سنت بر وقت اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان کے خلاف فتویٰ دے کر کے عوام اہل سنت کو بچاتے ہیں، یہ ڈاکٹر طاہر القادری ان علماء اہل سنت کو فتویٰ باز کہہ کر کے
عوام اہل سنت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر ہم نے آپ کے سامنے ایک تاریخی تسلسل کی روشنی میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہر دور میں علماء اہل سنت نے بدعقیدوں کا رد کیا ہے اور بدعقیدوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے۔ اس سے ہم عوام اہل سنت کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے دھوکوں کے اندر نہ آئے، ان کی ان دوگلا پنی کے اندر نہ آئے، ان سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو ان کے مکر سے بچائے۔ السلام علیکم۔